تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا نرم کیا. اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ وہاں کریں گے جہاں داؤد علیہ السلام کا باقاعدہ جن صورتوں میں تذکرہ آیا. ابھی تو میں صرف پیغمبروں کی تاریخ تاکہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نوازا. معذرت کے ساتھ داؤد علیہ السلام نے شادیاں بہت زیادہ کی تھیں. اب اس میں میرا قصور نہیں ہے، انہوں نے میرے بیانات نہیں سنے تھے. لوگ کہتے ہیں شادیوں کو لے آتا ہے، کی تھی تو کیونکہ اللہ نے پیسہ بھی دیا، پیغمبروں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے تو وہ، اور اس زمانے میں 4 کی بھی پابندی جتنی چاہے کرو. تو تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں، کہ 700 بیویاں تھیں، واللہ عالم، بہت زیادہ شادیاں کی تھیں. تو اولاد بھی اللہ نے بہت دی. تو انہی اولاد میں اللہ نے ایک بیٹے دیے جن کا نام تھا سلیمان. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان کو آپ کا جانشین بنایا. اور سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے وہ اپنے باپ داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ پاورفل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابا کی وجہ سے بھی بسا اوقات بچوں کو نوازا جاتا ہے. ابا اچھے ہوں تو بسا اوقات اللہ ابا کے اچھے ہونے کی وجہ سے بچوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں، گریوی میں نواز دیتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ سلیمان. اور سلیمان علیہ السلام کا تو لقب ہی انگلش میں کیا ہے؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے، یعنی کسی نبی کے ساتھ کنگ کا لفظ نہیں لگا، لیکن وہ ایسے بنی اسرائیل میں مشہور ہوئے بادشاہت میں کہ ان کے نام کے ساتھ گورے ہمیشہ کیا لکھتے ہیں؟ کنگ. سولومن کر دیا ان کو، سلیمان علیہ السلام کو. تو ان کو اللہ نے اور زیادہ طاقتور حکومت دی، اور پرندوں کی بولیاں داؤد علیہ السلام کو بھی سکھائیں اور سلیمان علیہ السلام کو بھی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بھی زیادہ طاقتور. وہ پھر ہم جب آئے گا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. پھر سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی. پھر بنی اسرائیل اسی طرح آہستہ 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 گمراہی کی طرف جانا شروع. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام بھیجے. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے ان کے اولاد نہیں ہوئی. بہت طویل عرصہ گزر گیا مگر آپ کو اولاد نہیں ملی. تو پھر زکریا علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کی جو بھانجی تھی حضرت مریم ان کو لے کے پالا. حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں، حضرت عمران کی جو زوجہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کی بہن تھیں. حضرت عمران بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا، بڑے بزرگ تھے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں وہ بڑے گھرانہ، چونکہ یہ پیغمبروں کا گھرانہ تھا، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ میرے بیٹا پیدا ہوا، میرے بچہ پیدا ہوا تو دین کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے. مسجد کی جو بیت المقدس ہے نا، تو مسجد کی خدمت کتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھو جب مسجد میں آیا کریں نا تو یہاں خادموں کے ہاتھ بٹایا کریں، دریاں بچھا دیں، تھوڑا سا خادموں سے پوچھ لیا بھائی کوئی جھاڑو تو نہیں لگانی، جھاڑو دے دیا کریں مسجد میں، کوئی برائی کی بات. انسان جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. تو مسجد میں جھاڑو لگانے سے کبھی بھی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے نظر مانی مگر بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی. پھر ان کا انتقال ہو گیا کچھ وقت کے بعد. تو یہ ہوا کہ ماں جب نہیں ہے تو کون پالے گا؟ تو جب شریعت میں حکم یہ ہے کہ ماں کے بعد اگر ماں نہ ہو نا تو ننیال کا حق زیادہ ہے بچے کو پالنے کا. تو ننیال میں جو حضرت زکریا کی اہلیہ تھیں وہ حضرت مریم کی کیا تھیں؟ خالہ تھیں. تو ان کے نام پورا آیا، اور اللہ بھی یہی چاہتے تھے اور شریعت کا بھی یہی ہے. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو پالا جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر حضرت مریم کیونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، تقوی، ان کی عبادت جس کا قرآن نے تذکرہ کیا حضرت مریم کی پاک دامنی کا، تو اللہ نے پھر ایک معجزہ ظاہر کیا اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پیدا کیے. اور وہ ایسے عظیم پیغمبر
کہ وہ اتنا بڑا معجزہ کہ حضرت مریم کو نکاح کے بغیر کیا ملا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. اب چونکہ تہمتیں لگ رہی تھی کہ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا ہے، تو اللہ نے حضرت مریم کی براءت کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنا سکھا دیا، تاکہ ظاہر ایک آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے تو بری کون کرے گا؟ اللہ. تو حضرت مریم پریشان ہیں. یہ سب انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں یہ پڑھیں گے آیتیں. ابھی تو تاکہ آپ کو حضرت عیسیٰ کا پس منظر آ جائے، حضرت موسیٰ کا اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یہ تمام پیغمبر جو ایک دوسرے کی اولادوں میں ہیں، ان کا ایک پس منظر بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے آ جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ یہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں ولد الزنا نہیں ہوں، میں تو ایسا پیغمبر ہوں جس کو کتاب ملے گی. پیغمبروں میں وہ پیغمبر جن کو باقاعدہ کتاب ملی ہے ان کا درجہ دوسروں سے زیادہ ہے. اور اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ میں قرب قیامت میں نازل بھی ہوں گا. تو پھر بہت سے لوگ ایمان لے آئے. پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے، بہت سارے معجزے. کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں اتنے کسی اور کو نہیں ملے. مردے زندہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. قم باذن اللہ مردے کو کہتے تھے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا. وہ قاتل کا پتہ بتا دیتا تھا، یہ ہے اس نے مجھے قتل کیا ہے، تو بندہ پکڑا گیا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جب یہودیوں نے ناانصافی کی، وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، تو جو ایمان لانے والے تھے ان کو عیسائی کہا جانے لگا. ان میں کچھ بنی اسرائیل، بہت سے بنی اسرائیل کے بھی تھے، لیکن یہودیوں کی اکثریت آپ پر ایمان نہیں لائی. چونکہ ان کی عادت تھی، قرآن بیان کرتا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتا جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے مطابق نہیں ہوتی تو انکار کر دیتے تھے. ہمیشہ پیغمبر کی زبان سے جب کوئی کلام ہوگا تو پھول جھڑ رہے ہوں گے، ہمیشہ پھول جھڑ رہے ہوں گے. ایسا پیارا کلام ہوگا، اس میں ترغیب ہوگی رشتہ داری جوڑنے کی، صدقات و خیرات کی. اور بہت سارے جو پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جن کو قرآن بھی بیان کرتا ہے اور کتابوں میں بھی نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ ولد الزنا نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ یہودیوں نے آپ کی نہیں مانی اور یہودیوں نے بالآخر آپ کو سولی پہ لٹکایا. مگر اللہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بچایا. حضرت عیسیٰ کی مریم کی شکل کا آدمی لٹکا دیا گیا اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. بالکل دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کیا. اور قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں نازل ہوں گے. پھر عیسائی مذہب برحق تھا، وہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے تھے اور قرآن نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قربانیاں دیں، ان کے مذہب کی تبلیغ کی، بہت دنیا میں پھیلے. مگر عیسائیوں میں آہستہ آہستہ شیطان نے شرک پیدا کرنا، بولو بھائی، شروع. وہ شرک کہاں سے آیا؟ بت پرستی تو نہیں آ سکتی تھی کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اور تمام پیغمبروں نے بت پرستی کی نفی کی. تو حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے بتوں کی عبادت نہیں. آج بھی آپ جاؤ عیسائیوں کے قبرستان دیکھو، قبریں ایک بالش سے زیادہ اونچی، یا ممکن ہے 2-4 بالش ہوں، مگر جو پکی قبریں ہوتی ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں مزار ہوتے ہیں، بزرگوں کے لوگوں نے مزار، اس طرح کے مزار عیسائیوں میں آج بھی نہیں. وہ قبر پرستی کو نہیں مانتے. السلام کو جب عیسائیوں نے شرک شروع کر دیا اور ان کی تعلیمات کو بالکل جس توحید کے لیے آئے اسی پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا. تو پھر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 بیٹے تھے نا، اسحاق اور اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر پیدا ہونے تھے ہو گئے. ان کی قومیں ان کی قدر نہیں کر رہی. اب میں اس ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل، ان کو نوازوں گا اور ان کی اولاد میں ایک ایسا پیغمبر پیدا کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوگا، اور وہ آخری پیغمبر ہوگا. اور اس پیغمبر کا دین قیامت تک ختم نہیں ہونے دوں گا. کچھ گمراہ بھی ہوں گے تو کچھ حق پر بھی ہوں گے. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو وسائل ہی وسائل تھے نا، اتنے وسائل کے ہواؤں میں ہوائیں مسخر،
جنات مسخر پوری دنیا میں جہاں چاہے چلے جائیں. ہمارے نبی کے پاس وسائل 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, یہ وسائل ہیں. ایمان لانے والے کون ہیں؟ بلال حبشی. کوئی وسائل نہیں. عرب کی ایسی زمین میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, خود بھی لکھنا نہیں جانتے, پڑھنا نہیں جانتے, اور ٹائم بہت شارٹ 23 سال, مگر ایسا دین مکمل کر کے گئے اور ایسا لائن پہ ڈال کے گئے سیدھے راستے پہ. 1400 سال گزر گئے, آج بھی وہی کلام پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے جو آپ دے کر گئے تھے. بتاؤ کہیں تورات اور انجیل کے درس دیکھے ایسے جیسے قرآن کے درس ہوتے ہیں؟ کہیں قرآن جیسا پڑھا جاتا ہے؟ کہیں تورات انجیل دیکھی پڑتی ہوئی؟ کوئی ہندوؤں کی کتاب دیکھی؟ مسجد حرام میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی تھی توحید کی, مسجد حرام میں 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں. اور پوری دنیا میں اگر اندازہ لگا لو تو کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, قرآن سن بھی رہے ہیں, سارا دن روزے رکھ رہے ہیں, صبح 3 بجے اٹھتے ہیں. تو یہ 1400 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا. اتنے عرصے کے بعد بھی اللہ نے اس دین کو قائم رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے ان سے نعمت چھین کے بنی اسماعیل کو دے دی. بہت مشکل. یہ نعمت چھین کے کس کو دے دی؟ اللہ نے کہا اب یہ روحانی نعمت کس کے پاس جائے گی؟ اسماعیل علیہ السلام. تم نے اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی, اب میں ایسی قوم پیدا کروں گا, صحابہ, تابعین, تبع تابعین. اسی لیے یاد رکھو صحابہ کے خلاف کبھی بھی نفرت اور عداوت برداشت مت کیا کرو. ان کی غلطیاں, ان کی خامیاں وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہیں, ان کی ان نیکیوں کی بیس پر جو وہ کر کے گئے ہیں. سب سے بڑی نیکی اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے, اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور آپ کے دین کے مددگار بنے جب پوری دنیا میں آپ کو ماننے والے بہت تھوڑے تھے. تو اس لیے صحابہ کرام سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, چونکہ اللہ نے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف کی ہے اس طرح سے اللہ نے کسی پیغمبر کے ساتھیوں کی تعریف, بولو بھائی, نہیں کی ہے. والذین معہ, جو محمد کے ساتھی ہیں, تو ان کی جو اللہ نے جس انداز سے تعریف کی ہے ایسی تعریف اللہ نے کسی پیغمبر کی نہیں کی, کیونکہ اب آخری نبی ہے نا, اب کوئی آپشن نہیں ہے. اب ایسے ساتھی ملیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اب نبی نہیں آ سکتا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسے ساتھی بھی نہیں آ سکتے, کیونکہ نبی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے. تو آپ کے مشن کی تکمیل کون کرے گا؟ ساتھی کریں گے نا. ویسے ساتھی دے کر گئے کہ وہ پھر دیکھو کہاں تک کیسی قربانیاں, اور اب تک یہ قربانی الحمدللہ چل رہی ہیں. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانے کے بعد بنی اسرائیل میں پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا, اور اللہ نے کہا اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو نوازوں گا اور ایک پیغمبر بھیجوں گا, اور اس کی کتاب کی بھی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ داری لے لی, اور اللہ نے اس مذہب کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لی, اور علماء کو یہ تمغہ عطا کیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوں گے. علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں دین کے. لوگ کہتے ہیں نہیں علماء نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. ہم کسی غلط چیز کو دین کے اندر آنے